کہا میرے پیر نے بھیجا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ بادشاہ ملے گا، اور میری لڑکی غائب ہو گئی ہے، میری لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ اب یہاں تمام کے تمام جناتوں کے قافلے والے بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ یہ تمہیں معلوم نہیں سرکار غوث پاک کا مرید ہے، لڑکی اٹھا کے کون لے کر آیا ہے، کون جنات لے کر آیا ہے، کون قافلہ لے کر آیا ہے؟ تمام کے تمام جنات گشت کر رہے ہیں، تمام کے تمام جنات اس بیابان جنگل میں ڈھونڈ رہے ہیں، لڑکی کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جنات جاتے ہیں اور آتے ہیں، کہتے ہیں جناتوں کے بادشاہ سے کہتے ہیں ابھی حضور کوئی پتہ نہیں چل رہا، اس جنگل میں اس علاقے میں یعنی لڑکی موجود نہیں ہے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے نہیں، ارے تمہارا علم جھوٹا ہو سکتا ہے، بغداد والے کا علم کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سرکار غوث پاک کا جملہ ہے، فلاں جگہ پر اسی جنگل میں لڑکی موجود ہے، یعنی جناتوں کو پھر بھیجا جاؤ تلاش کر کے آؤ۔ جیسے ہی اور جناتوں کو قافلہ گیا، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، چاروں طرف جب گشت لگائی گا ایک جنات کے چنگل میں لڑکی، اور کہاں کنویں کے اندر لڑکی، کنویں کے اندر لڑکی۔ وہ جناتوں کا قافلہ گیا اور جنات کو بھی ساتھ میں پکڑ کر لایا اور لڑکی کو بھی ساتھ میں پکڑ کر لایا۔ لڑکی کو وہ جنات نے قافلے والوں نے کہا تھا اے بادشاہ لڑکی بھی باعزت لے کر آئے ہیں، اور جس نے لڑکی کو اٹھایا اسی جنات کو بھی لے کر آئے ہیں، یعنی لڑکی کو پیش کیا۔ وہ جنات کہتا ہے حضور پاک گئی، کہا تم نے لڑکی کو کیوں اٹھایا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں پتا نہیں ہے یہ سرکار غوث پاک کے مرید کی بیٹی ہے، تمہیں یہ پتا نہیں ہے یہ کس کا مرید ہے، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے یہ کس کا چاہنے والا ہے۔ جنات کہتا ہے واضح بادشاہ مجھے معلوم ہے یہ مرید سرکار غوث پاک کے مرید کی ایک بیٹی ہے، اٹھائی میں نے ہے، میں نے کوئی اس کی عزت کا داغ نہیں لگایا، میں باعزت اس کو بری کرتا ہوں۔ جنات نے لڑکی کو لیا، بادشاہ نے لڑکی کو مرید کے حوالے کیا، تم چلے جاؤ باعزت لے کے، اب میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ تلوار کو نکالا، کہا بولے قریب آ۔ جنات نے ہاتھ جوڑے، بولے قریب آتا ہو، بولے تجھے یہ معلوم نہیں ہے، تجھے یہ پتا نہیں ہے، تجھے یہ معلوم نہیں ہے یہ حضرت سرکار غوث پاک کے مرید کی بیٹی ہے۔ کہا حضور میں بھی جانتا ہوں سرکار غوث پاک کے مرید کی بیٹی ہے، قصور میرا نہیں ہے، غلطی میری نہیں ہے، بلکہ غلطی اس خود لڑکی کی ہے۔ اے میرے قومی مسلمانوں یہاں سے یہ جملہ لے کر جانا، یہاں سے یہ پیغام لے کر جانا، آج ہمارے تمہارے گھر پر جو بیٹیاں ننگے سر رہتی ہے، بے پردے سے رہتی ہے، یہ جملہ سن لو۔ یعنی وہ جنات کہتا ہے حضور میرا قافلہ گزر رہا تھا، میرے قافلہ جیسے ہی گزرا یہ لڑکی چھت کے مکان یعنی مکان کی چھت پر ننگے سر تھی، میرے قافلے میں میرے چنگل میں پھنس گئی، میں نے اس وجہ سے نہیں اٹھایا میں اس کی عزت کو تار تار کروں، نہیں میں نے اس وجہ سے اس کو اٹھایا، بلکہ سرکار غوث پاک کی حکومت میں رہ کر کم سے کم اس کو سبق تو میں سکھا دوں۔ لڑکی کو اٹھایا، حضور ننگے سر تھی، میں نے اس لیے اٹھایا، میں نے اس لیے چھپایا تاکہ میں اس کو اٹھا لوں گا، تاکہ میں چھپا لوں گا، آنے والے وقت میں کبھی ننگے سر نہیں رہ سکتی ہے۔ اب یہ ہے سرکار غوث پاک۔ اب جنات سے بادشاہ پوچھتا ہے تم یہ بتاؤ، مرید نے بھی پوچھا تم یہ بتاؤ کیسے جانتے ہو سرکار غوث پاک کو؟ تو جنات اور جنات کے بادشاہ کہتے ہیں جب شروع ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، جب سفر ہم اپنا شروع کرتے ہیں، جب تک سفر ہی شروع نہیں کرتے، جب تک بغداد والے پہ سر جھکا کے ہم سلام نہ کر لیتے ہیں، کون نہیں جانتا ہے میرے سرکار غوث پاک اعظم کو، کون نہیں جانتا
ہے. میں تمہیں بتاؤں جناتوں کی بادشاہ تمام کے تمام جناتوں کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے پاس یہ ریاست جب ملی ہے سرکار غوث پاک بھی تمام جناتوں کے بادشاہ ہے. اگر کوئی کسی کے اوپر جنات اگر آ جائے حرکت کرتا ہے سرکار غوث پاک کا نام لے لینا. قسم خدا کی اگر واقعی اس جنات کے اندر اگر سچی اور پکی محبت ہے ایمان والا ہے سرکار غوث پاک کے نام سے جسم کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. بے شمار میرے سرکار غوث پاک کی کرامت ہے. ہزاروں میرے سرکار غوث پاک کی کرامت ہے. کون نہیں جانتا ہے میرے سرکار غوث پاک کے نام کو, کون نہیں جانتا ہے ان کی کرامتوں کو. آج وہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں اگر خانوں میں سرکار غوث پاک کے نام سے لوگ اتنا خرچ کر دیتے ہیں, کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی؟ یعنی لڑکیوں کی شادیوں میں لگا دیتے, کیا ضرورت ہے مسجد میں لگا دیتے. میرے بھائیو سنو, مسجد کا حق اور ہوتا ہے, بزرگوں کے نام پہ خرچ کرنے کا مطلب بہت ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بزرگوں کے نام پہ خرچ کرنے سے کبھی دولت گھٹتی نہیں ہے بلکہ دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک شاعر اسلام کہتا ہے کیونکہ ٹائم آگے 2-3 اشعار میں پڑھوں کہ سرکار غوث آدم نظر کرم خدا را, سرکار غوث آدم نظر کرم خدا را. محبت سے کہو سبحان اللہ. میری کھالی چھولی بھرے تو, میری کھالی چھولی بھرے تو میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث آدم نظر کرم خدا را.